السلام علیکم شرکے السلام علیکم، آداب آپ سب ناظرین اور تمام سامعین کا۔ آج وہ دن ہے جس کو ہم یوم آزادی کا دن کہتے ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو آزاد ہونا چاہتا ہے، جو آزاد رہنا چاہتا ہے، جو آزادی کے ساتھ اپنی سانسیں لینا چاہتا ہے۔ آج کے دن ہم آپ سب کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اس کی آپ کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کہ ہم کتنے خوش ہیں، کیونکہ آج ہماری آزادی کا تقریباً 69واں سال ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ جو سوتنترتا ہمیں ملی ہے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج کے اس میں ہم آزادی پر کچھ اشعار کے ذریعے سے اپنی بات رکھنا چاہیں گے، اور یہ بہترین اشعار ہیں جو شاعروں نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیں گے، یہاں پر بھی ہندی میں لکھا ہوا ہے آزادی کی پر شاعری۔ کس پر شاعری ہے؟ آزادی پر شاعری۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس سیشن کو، اور آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کچھ اشعار کو جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی مزیدار ہے۔ سب سے پہلے یوم آزادی پر آپ بھی اپنے آس پاس دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو مبارکبادی پیش کریں گے، ساتھ ہی یہ اشعار ضرور سنائیں گے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اشعار بہت ہی اچھے ہیں اور آپ بھی ان کو ضرور یاد کریں گے، دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اس کو سنائیں گے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے، بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کے لیے ہے۔ یہ ہے یوم آزادی، اور آج کے دن یوم آزادی کے دن اگر ہم یہ بات کہیں کہ یوم آزادی پر چند مشہور اشعار ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں، اور یہ مشہور اشعار جو ہیں یہ وہ اشعار ہیں جو بہت مشہور بھی ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، یہ دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ یاد رہے، یہ دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے، اور یہ دن جب ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمیں آزادی کی نعمت بخشی تھی، ہے نا۔ ہمیں آزادی کی نعمت کب بخشی تھی؟ جبکہ انہوں نے کتنی جانیں قربان کی، ہمارے پروجنوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے مل کر آج کے دن کو لانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ آج ہم ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کو مزید بلندیاں دیں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ آئیے اسی جذبے اور اسی ولولے کے ساتھ آزادی کے رنگوں سے سجی شاعری سنتے ہیں۔ زندہ باد میرا ہندوستان، آپ بھی جہاں پر ہیں زور سے کہیے ہندوستان زندہ باد۔ آئیے پہلا شعر بہت ہی پیارا سا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ یہ پیارا سا شعر علامہ اقبال کا ہے، جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں بالکل یہ نہیں سکھاتا کہ ہم آپس میں کیا کریں، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ چلیے اگلا شعر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ ہمارے دل سے محبت نہیں نکل سکتی، اور کس کی؟ وطن کی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لال چند فلک نے کہا تھا۔ اگلا شعر آپ سماعت کریں، اگلا شعر اور بھی پیارا ہے۔ وطن کی ریت ذرا ایریاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایریاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ یہ شعر ہے مظفر وارثی کا، انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ شعر کہا تھا۔ آئیے ایک شعر اور آپ ملاحظہ کیجئے۔ شاعر کہتا ہے، کیا شعر ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وطن کے جانثار، اس سے پہلے ایک شعر دیکھیے، بڑا پیارا سا شعر ہے کہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ کیا ہے شعر؟ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ یہ شعر ہے فراق گورکھپوری کا، اور آپ کو بتا دوں فراق گورکھپوری وہ ہیں جن کا پورا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے بتائیے؟ رگھوپتی نام ہے نا۔ لگتا یہ ہے کہ مسلم ہے لیکن یہ نن مسلم ہے۔ چلیے یہ بڑی بات ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ ہم لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمیں کو ایک روز آسماں بنائیں گے، ہم اس زمیں کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ جعفر ملیح آبادی نے بڑے ہی پیارے انداز میں یہ شعر کہے تھے۔ اگلا شعر دیکھیے، دلوں میں جب وطن ہے دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو۔ اتنا پیارا شعر، بہت زبردست بات کہی ہے کہ دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا ہے یہ چمن
تو پھر ایک رہو. یہ بات کہی تھی جعفر ملی آبادی نے کہ دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو, نکھارنا ہے یہ چمن تو ایک رہو. کیا آپ نے سمجھا اس کو؟ چلیے ایک اور شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اشعار بہت پسند آ رہے ہوں گے اور آپ سب کے سب لوگ مزہ بھی لے رہے ہوں گے. اگلا شعر آپ سب کے سامنے ہے. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. آپ اس کو اسپیچز میں, تقریروں میں, اسی طریقے سے کسی بھی پروگرام میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے, میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, جب چاہے مار دیں کوئی دقت نہیں ہے. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے, میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں. میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں. شاعر کا نام معلوم نہیں ہے اس لیے ان کے نیچے نامعلوم لکھا ہوا تھا. یہ والا شعر دیکھیے, جعفر ملی آبادی کہتے ہیں, اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا. اے اہل وطن شام و سحر جاگتے, اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا. اغیار ہیں آماد عشر جاگتے رہنا. یہ کب غیر ہم پر حملہ کر دیں, اغیار ہیں آماد عشر جاگتے رہنا. جعفر ملی آبادی ہے نا, اللہ ان کو جنت دے. اتنے پیارے اشعار وہ کہہ کے گئے. جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا. علامہ اقبال کا شعر دیکھیے, جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. کہیے یہ والا شعر, جنت کی جہاں پر ہے زور سے کہیے گا, جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. علامہ اقبال ایک شعر کہتے ہیں. آئیے ایک دو شعر اور بھی سماعت کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے بھائی؟ شاعر کے شعر دیکھیے کہ خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا, خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا. آج یہ جنت نشاں ہندوستان آزاد ہے. آج کا دن کون سا ہے؟ یوم آزادی. آج یہ جنت نشاں ہندوستان آزاد ہے. امین سلونوی نے یہ شعر کہے تھے, بڑے ہی پیارے اشعار ان کے, بہت اچھے. اس کے بعد دیکھیے شاعر کہتا ہے محبت اس وطن سے اپنی مٹی سے ہمیں, ہے محبت اس وطن سے اپنی مٹی سے ہمیں, اس لیے اپنا کریں گے جان و تن قربان ہم. اس لیے یعنی اس کے لیے جان و تن کیا اپنا کریں گے جان و تن قربان ہم. یہ شعر بھی بہت ہی پیارے شعر ہیں. اس کے بعد دیکھیے ایک شعر شاعر کہتا ہے آپ کے سامنے, کیا کرشمہ ہے میرے جذبہ آزادی کا. یوم آزادی ہے, کیا کرشمہ ہے میرے جذبہ آزادی کا, تھی جو دیوار کبھی اب ہے وہ در کی صورت, تھی جو دیوار کبھی اب ہے وہ در کی صورت. اختر انصاری اکبر آبادی یہ شعر کہتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت پیارا سا شعر دیکھیے, تن من مٹائے جاؤ تم نام قومیت پر, تن من مٹائے جاؤ تم نام قومیت پر, راہ وطن پر اپنی جانیں لڑائے جاؤ. لال چند فلک کے یہ بھی بہت پیارے شعر ہیں. اس کے علاوہ ایک شاعر اور ہیں, ایک ہے نا, وہ انہوں نے بھی بہت سے پیارے اشعار کہے. اور بہت ہی آسان لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑے شاعروں نے اپنے اشعار تو کہے ہی, بڑے ادیبوں نے اپنے ادب لکھے. میں بھی اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج کا یہ دن ہندوستان کی آزادی کا دن ہے. آج وہ دن ہے جب کہ ہم ہندوستان کے تمام لوگ آزاد ہوئے ان ظالم و جابر لوگوں سے جنہوں نے ہمارے خون کو چرا کر بیچا تھا, ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے خون چوسے تھے. آج کے دن بہت ہی خاص دن ہے, ہم اس دن کو مناتے رہیے. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان آباد رہے گا. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب زور سے کہیں گے ہندوستان آباد رہے گا, ہندوستان زندہ باد. ہندوستان میں قربانی دینے والے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے شہید ہو گئے یا اپنی جانیں نچھاور کر دی, ان سب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. آداب سلام ان تمام لوگوں کا, ان تمام ویر جوانوں کا جو اس دنیا سے گئے لیکن ہمیں آزادی دے کر گئے. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا ان کے لیے بہتر کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, سورگواسی ہوں وہ. اور انہوں نے جو مقصد دیا تھا ہم اس دیش کو اور آگے بڑھاتے رہیں گے, آگے محنت کرتے رہیں گے. یہ دیش ہمارا ترقی کرتا رہے گا, ہم رہے نہ رہیں, ہمارا یہ دیش زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. زور سے کہو ہندوستان زندہ باد. ایک بار پھر آج کے دن کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد.